S-400 سسٹم کے سامنے مودی کی تصویر شکست کا اعتراف۔ پاکستان نے بھارتی دفاعی نظام کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا، ٹھوس شواہد بھی عالمی برادری کے سامنے رکھ دیے۔ انڈین صحافی نے پرانی تصاویر شیئر کر کے بھارت کی عسکری ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ شیو اروڑا نے نقصان چھپانے کے لیے 2019 کی ایک تصویر دوبارہ پوسٹ کی۔ پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں شکست، بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے۔ بی جے پی کی مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے بھارتی فوج کی مسلمان ترجمان کو دہشت گردوں کی بہن کہہ دیا۔ کہا، مودی نے دہشت گردوں کی بہن کرنل صوفیہ قریشی کو سبق سکھانے کے لیے آگے کر دیا۔ کانگریس کا کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہنے پر وجے شاہ کے خلاف احتجاج۔ مشتعل کارکنوں نے وجے شاہ کے نام کی تختی پر سیاہی پھینک دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دفتر خارجہ کے افسروں سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے حالیہ بحران کے دوران دفتر خارجہ کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے افسروں کو جذبے، لگن اور انکساری کے ساتھ خدمات جاری رکھنے کی تلقین کی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو جنگ میں ہرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب۔ بولی، ناقابل شکست رافیل کو پاکستانی ایئر فورس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ملک میں نفرت اور تقسیم سکھانے والے ناکام ہو گئے۔ وردی کی تصحیح کو نہیں بھولے، ہم 9 مئی والے نہیں، 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں۔ بھارت کو شکست دینے پر پاکستان بھر میں جشن۔ مختلف شہروں میں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں اور تقریبات۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازموں نے ریلی نکالی۔ یونیورسٹی میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب۔ وادی لیپا میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کی قیادت میں ریلی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر جیلوں میں شکرانے کے نوافل عطا۔ پی آئی اے نے پاکستان کی فتح کا جشن کیک کاٹ کر منایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سی ایم ایچ راولپنڈی آمد۔ بھارت کے خلاف معرکہ حق میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی عیادت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سی ایم ایچ سیالکوٹ کا دورہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی شخص کی عیادت کی۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی، کوئٹہ میں جشن فتح کا جلسہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا جلسے کے شرکاء سے خطاب۔ بھارتی جارحیت ناکام بناتے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا کہ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلوچوں کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا۔ ریاست نے ان کے خلاف جنگ ابھی شروع ہی نہیں کی۔ اگر ریاست نے جنگ شروع کی تو حالات 9 اور 10 مئی کے درمیانی شب جیسے ہوں گے۔ کوئٹہ میں جشن فتح کی ریلی میں دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 11 زخمی۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ رکن بلوچستان اسمبلی علی مدد دھماکے میں محفوظ رہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور ارکان اسمبلی نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دھماکے کی مذمت۔ کہا، امن دشمن عناصر کے خلاف نتیجہ خیز کارروائی ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کا 19 مئی کو ہونے والا اجلاس مؤخر۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹسز لگانے پر غور ہونا تھا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی مستقل چیف جسٹسز لگانے پر غور کیا جانا تھا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی نئی تاریخ نہیں دی گئی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، مزید 65 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں 45 افراد اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے۔ روس، چین اور برطانیہ نے امریکی اور اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل سے 2 ماہ سے جاری غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کا غزہ میں مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہا، غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے، فلسطینیوں کی بے دخلی منظور نہیں۔ امریکی صدر
ٹرمپ کی شام کے عبوری صدر احمد الشرح سے ملاقات، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان شریک ہوئے، ترک صدر ایردوان کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ صدر ٹرمپ نے خلیج تعاون کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، شامی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب کا امریکہ کے شام سے پابندیاں ہٹانے کا خیر مقدم، سعودی وزیر خارجہ نے کہا دیگر ملکوں کو بھی شام سے پابندیاں ہٹانا چاہیے۔ سعودی عرب کا امریکہ ایران جوہری مذاکرات کی حمایت کا اعلان، ایران کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات پر شدید رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا خطے میں عدم استحکام کی وجہ ایران نہیں اسرائیل ہے۔ جنگ بندی کے بعد پی ایس ایل کا میلہ دوبارہ سجانے کی تیاریاں جاری، پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز 17 سے 25 مئی تک کھیلے جائیں گے۔ 17 مئی کو راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے۔ 9 اور 10 مئی کے میچوں کے ٹکٹس 17، 18 اور 19 مئی کے مقابلے دیکھے جا سکیں گے۔ ادھر انگلش کرکٹر ایلیکس ہیلز پی ایس ایل کے بقیہ میچز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کریں گے۔ آئی سی سی ویمنز ون ڈے رینکنگ، پاکستانی ٹیم کی 1 درجہ ترقی، 8ویں نمبر پر آ گئی۔ آسٹریلوی ویمنز ٹیم کا بدستور پہلا، انگلینڈ کا دوسرا نمبر، بنگلہ دیش ویمنز ٹیم کا 1 درجہ ترقی سے 7واں نمبر، ویسٹ انڈیز ٹیم 2 درجے تنزلی سے 9ویں نمبر پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کا بھی اعلان، مینز میں بنگلہ دیش کے مہدی حسن، ویمنز میں اسکاٹ لینڈ کی کیتھرین برائس نامزد۔ اور اداکار ٹام کروز موسیقی کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار۔ ٹام کروز نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈرامہ، ایکشن اور ایڈونچر کے ساتھ اب موسیقی کی طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں۔ میوزیکل فلموں میں کام کرنا ان کا اگلا ہدف ہے۔ ٹام کروز کی مشن امپاسبل سیریز کی نئی فلم دی فائنل ریکارڈنگ 21 مئی کو ریلیز ہوگی۔